اسی پہ رہے گا۔ یہ جو آخری پیراگراف ہے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جو بعض چیزیں ہیں جو کہ اہل سنت کے ہاں فہم کے دوران نصوص سے معانی اخذ کرنے کے دوران جو ان کے مد نظر رہتی ہیں، ان میں سے ایک آخری چیز تھی وہ تھی مقاصد شریعت۔ مقاصد شریعت پورا ایک سبجیکٹ ہے اور ہمارا یہ جو داعی کورس ہے اس میں وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو پورے کو چند ایک جملوں میں سمیٹا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس پر آپ پورا غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ٹول ہے جو کہ ایک فقیہ کے پاس ہوتا ہے جب وہ وحی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اچھا، تو وہ جیسے مطلب کہ وہ کہتے ہیں امام شاطبی اس فیلڈ کے سب سے بڑا نام امام شاطبی کو مانا جاتا ہے، مقاصد شریعت کا جو علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے پورے ایک درخت کی طرح ہے، تو یہ درست ہے کہ اس کی وہ ایک خاص شاخ جو ہے وہ ایک خاص چیز سے بحث کرتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شاخ کو آپ پورے درخت سے الگ کر کے لیں گے۔ تو وہ جو فقیہ ہوگا اس کی نظر میں پورا درخت بھی ہوگا اور وہ شاخ بھی ہوگی۔ شاخ کی معنویت جو ہے وہ درخت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ البتہ ایک چیز ہے جس کو ہم پھر ظاہریت کہتے ہیں۔ تو ظاہریت کیا ہے؟ ظاہریت یہ ہے کہ آپ نصوص کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، مجھے تو اسی نص سے غرض ہے اور اس سے جو مطلب نکلتا ہے میں تو وہی لیتا ہوں، تو جو پورا شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال پچھلی بار وہ عبدالرحمن مصطفیٰ صاحب نے بھی آپ کو اصول فقہ پڑھاتے ہوئے دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بکر کے بارے میں کہ ادنھا صماتھا، کہ جو کنواری جو شیزہ ہوتی ہے جب نکاح کے لیے اس سے پوچھا جاتا ہے تو ادنھا صماتھا، اس کا جو اذن ہے، اس کی جو رضامندی ہے وہ اس کا چپ رہنا ہے۔ اب چپ رہنا اس کی رضامندی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ عام طور پر جو کنواری لڑکی ہوتی ہے وہ اس مسئلے میں بول کے نہیں کہتی ہاں ہاں مجھے قبول ہے، تو جب وہ خاموش رہتی ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بول دے گی، تو اس کا یہی مقصد ہے۔ لیکن یہ اس نص کو اس طریقے سے لینا کہ مجھے تو اسی نص سے غرض ہے، تو اب کیا ہے، وہ تو کوئی مطلب کوئی لڑکی ہے مطلب آج کل کی، تو مطلب میرا خیال ہے بہت زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے، جس طرح کہ آج کل کی لڑکی ہیں، تو وہ اسے پوچھا جائے گا کہ ہاں راضی ہوں، تو امام ابن حزم یا کوئی بعض جو حضرات ہیں جو اس مقاصد شریعت کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بول پڑی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی خاموشی رضا ہے، اب یہ تو بول پڑی، تو یہ بول پڑی ہے تو میں اس کو رضامندی کے طور پر نہیں لوں گا۔ اب یہ وہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ پھر قیاس کی طرف بھی چلا جاتا ہے معاملہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے بارے میں کہ ان کو لا تبیعوها الا یدا بید مثلا بمثل، کہ ان کو موقع کے موقع ایکسچینج کرنی ہے اگر آپ نے ان کی ٹریڈ کرنی ہے۔ یہ سونا، چاندی، جو، گندم، کھجور، یہ کچھ چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں۔ تو کہ جی یہ تو موقع کے موقع ہو، اور پھر یہ ہے کہ مثلاً بے مثل ہو، برابر برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 1.5 کلو ہے تو وہ 1 کلو ہے، 1 کلو میں آپ کو دے دیتا ہوں کھجور، تو جب سیزن آ جائے گا تو آپ مجھے 1.5 کلو واپس کریں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ربا بھی کہا ہے کہ یہ ربا ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گنوائی ہیں، حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ تو بلکہ یہ ہوا بھی کہ ایک عالم ہے، تو ان سے دریافت کیا میں نے کہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ قیاس وغیرہ کے قائل نہیں ہے، تو ان سے کہا کہ بھی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 6 چیزیں جو ہیں وہ گنوائیں۔ چاول کا تو عرب کھاتے بھی نہیں تھے، چاول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پائے بھی نہیں تھے، تو کیا یعنی گندم میں تو ربا جو ہے وہ حرام ہوگا، یہ جو جنس ہوتی ہے تاجروں کے ہاں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ دیہات میں یہ بزنس ہوتا ہے، تقریباً دسمبر تک جا کر جو ہے وہ گندم شارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ پھر وہ 1 من لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جب میں گندم اپنے کھیت سے اٹھاؤں گا تو آپ کو 1.25 من یا 1.5 من دے دوں گا۔ تو بعض ساہوکار ہوتے ہیں ان کے پاس گندم ہوتی ہے، تو
تو وہی کرتے تھے. پھر گندم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے بعد اس کے اندر یہ جو ہے ٹریڈ کی جائے اس انداز سے. تو اسے ان سے پوچھا گیا کہ چاول جو ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. یہ حدیث میں اب نہیں ہے تو میں کیا کروں گا, تو جیسے مرضی کریں کرے جو مرضی کرنا ہے, میں تو وہی کہوں گا جو حدیث میں ہے. تو اب یہ ہے کہ مقاصد شریعت جب آپ کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں تو بالعموم ظاہری جو مکتبہ فکر ہے باقی چیزوں میں ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے. مطلب یہ نہ کوئی سمجھے کہ جو کوئی غیر علمی, بہرحال بعض چیزوں بعض مذاہب میں یا بعض مناہج میں کہیں پر کوئی جھول ہوتا ہے. تو جو امت کی جو اغلبیت ہے وہ مقاصد شریعت کو کنسیڈر کرتے ہوئے نصوص کو سمجھتی ہے اور پھر نصوص کے معنی جو ہے وہ ان کا ادراک کرتی ہے.